وہ موت میں نے دیکھی ہے، اپنا اپنا مقدر ہے۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات اچھی ہے، ان وقتوں میں ہم ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ کون کب مر جائے کیا پتا۔ خدا حافظ۔ چند طویل لمحوں تک وہ نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کندھے پر رائفل کو ٹھیک کیا اور بھاری سیاہ جانور کی طرح جھول کر چلتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سر سے اوپر نکلتی ہوئی سرخ گھاس میں بینٹ لگی رائفل کی مدد سے راستہ بناتے ہوئے آخر کار وہ پانی کے کنارے پر آ نکلے۔ یہ ایک چھوٹی سی جھیل تھی جو جنگل کو دو حصوں میں جدا کرتی تھی۔ اس سے پرے پھر جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سیاہ اور سنہرے جنگل کے اوپر سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخ دھوپ نے پانی میں آگ لگا رکھی تھی۔ جھیل کی سطح پر 3 مرغابیاں تیر رہی تھیں۔ گھاس میں سے سپاہیوں کی قطار کو نمودار ہوتے دیکھ کر وہ پھڑ پھڑا کر اڑی۔ ان کے پروں سے پانی کے قطرے چاندی کے دانوں کی طرح سطح آب پر برسے اور ڈوب گئے۔ سپاہیوں کے سروں پر ایک چکر لگانے کے بعد خوش وضع مخملی پرندوں نے آتشی مغربی آسمانوں کی طرف رخ کر لیا۔ لانس نائک سجن نے گہرا تھکا ہوا سانس چھوڑا اور ٹوپی اتار کر چہرہ پہنچنے لگا۔ اس کے ماتھے اور گالوں پر بے شمار ننھی ننھی خراشیں آ گئی تھیں اور ان پر خون کے باریک سیاہی مائل قطرے جمے ہوئے تھے۔ اس نے اونچی آواز میں گالی دی، نشتر کی طرح تیز ہے۔ نعیم آنکھیں سکیڑ کر سامنے والے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک بے حد خوف زدہ ہو کر اس نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی جو آہستہ آہستہ دلدل میں اتر رہے تھے۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا اور پوری قوت سے چلایا، ریٹ! جوان کودے، گرے، بکھرے، فوراً ہی ترتیب میں ہو کر گھاس میں غائب ہو گئے۔ گھاس کے قانون کا خیال رکھو، نعیم اونچی کرخت آواز میں چلایا۔ چہرے کو بچانے کے لیے اس نے ٹوپی آنکھوں پر کھینچ رکھی تھی۔ عجیب ملک ہے۔ سجن نے پھر گالی دی اور سخت بیزاری سے لمبی تیز دار گھاس کو دیکھا جو بلا درد اس کے چہرے کو کاٹ رہی تھی۔ یہ میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلدل، نعیم نے بتایا۔ سپاہیوں کی قطار رائفلیں سنبھالے پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئے بڑھ رہی تھی۔ گھاس نے چاروں طرف اندھیرا کر رکھا تھا اور زمین میں سے گیلے پتوں کی سڑاند اٹھ رہی تھی۔ سجن نے انگلی سے ابرو پر لٹکتا ہوا خون کا قطرہ پونچھا اور آنکھوں کے قریب لا کر دیکھا۔ میرا خون سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ نعیم آگے آگے چلتا ہوا بولا۔ رات میں سب چیز سیاہ ہوتی ہے۔ نہیں، میں نے دن میں بھی دیکھا ہے۔ پارسال فرانس میں زخمی ہوا تھا تو سرخ خون نکلا تھا، اب کالا ہو گیا ہے۔ نعیم زیر لب ہنسا۔ پتہ یہ مچھروں کا خون ہے۔ فضول باتیں مت کرو، نعیم نے خشک لہجے میں کہا۔ کل میں نے ایک مچھر مارا تھا، اس کا اسی طرح کا کالا خون تھا۔ پھر مجھے پتا چلا یہ مچھروں کا خون ہے جو دن رات کاٹتے رہتے ہیں۔ وہ ہنسا، کھوکھلی زبردستی کی ہنسی جو زیادہ دیر تک میدان جنگ میں رہنے سے اکثر مرد ہنسنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دائیں جانب سے گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور زرد اور کالی دھاریوں والا ایک لمبا جسم ان کے سامنے سے نکل کر بھاگا۔ پیشتر اس کے کہ کوئی فائر ہوتا، درندے نے بجلی کی سی تیزی سے جست بھری اور ایک جوان کو دبوچ لیا۔ اس کی پشت پر شانوں کے درمیان دانت گاڑے وہ کئی طویل کربناک لمحوں تک اسے نوچتا رہا۔ کئی سپاہیوں نے ایک ساتھ شست باندھی لیکن گولی چلائے بغیر تذبذب کے عالم میں کھڑے رہے۔
ان کا ساتھی بھی خطرناک حد تک گولی کی زد میں تھا۔ شیر کے نیچے وہ ناتوانی سے جھرجھرایا اور زخمی بھیڑیے کی طرح چیخا، فائر! آخر کار نعیم چیخا، فائر! چند گولیاں چلیں اور درندے نے اپنے شکار کے اوپر ہی دم توڑ دیا۔ شام پڑ چکی تھی جب تھکے ماندے بیزار غلیظ سپاہیوں کی قطاریں جنگل میں سے برآمد ہوئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ریگستان تھا جو جنگل کو دو حصوں میں جدا کرتا ہوا میلوں تک چلا گیا تھا۔ یہاں ان کا کیمپ لگا تھا۔ جرمنوں کے مورچے مغربی جنگل کے پار کسی نامعلوم مقام پر تھے۔ مشرقی افریقہ میں ایکسرسائزز کرتے ہوئے انہیں 2 ماہ ہو چلے تھے۔ یہ مشقیں انہیں خاص طور پر افریقی جنگ سے واقف کرانے کے لیے ہی کی جا رہی تھیں۔ افریقہ کی خصوصی گھاس کی جنگ، گھاس جو نیلی اور سرخ اور زرد اور ہر رنگ کی تھی اور تیز دھار اور دشوار گزار تھے۔ گھاس کی جنگ کا اصول پہلے گولی مارو بعد میں معافی مانگو سپاہیوں کو ذہن نشین کرایا جا رہا تھا۔ آب و ہوا شدید گرم اور مرطوب تھی اور انگریز اور فرانسیسی بٹالینوں کی حالت جلدی بیماریوں کی وجہ سے بہت خراب تھے۔ رات کو بے شمار بڑے بڑے اور زہریلے مچھر نکل آتے جو کسی سپاہی کو ایک وقت میں 5 منٹ سے زیادہ سونے نہ دیتے۔ جوان واضح طور پر کمزور ہو رہے تھے۔ حملے کے غیر معین مدت کے لیے ملتوی ہو جانے سے ان کے اعصاب مستقل کشیدگی کی حالت میں تھے۔ ہر قسم کی بیماریاں سپاہیوں اور جانوروں میں پھیل رہی تھیں اور ان کا موریل تباہ ہو چکا تھا۔ اتحادیوں کو بڑی مدد ان افریقی یونٹوں سے ملی جو مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے بنائی گئی تھیں۔ حبشی بے حد جفاکش، بظاہر موسم اور مچھروں سے بے اثر اور گھاس کی جنگ کے ماہر تھے۔ ان کے ساتھ اسی جنگل میں حبشی پلوٹنوں کے علاوہ نمبر 29 پنجاب، نمبر 25 رائل فیوزلرز اور ایک بٹالین کیپ کور کے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکے تھے۔ جب بھی یونٹ کا کوئی سپاہی بیمار ہو کر سانپ کے کاٹے سے یا درندوں کے ہاتھوں مرتا تو وہ دیر تک جاگتے رہتے۔ جاگ رہے ہو؟ نعیم نے تاریکی میں کروٹ بدل کر پوچھا۔ مچھروں کی مدد سے، سجن نے مخصوص کھوکھلے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ تم نے قمیض سی لی ہے؟ ہاں، اب تھوڑی سینے کی فکر میں ہوں۔ کس قدر بدبودار ہے۔ نعیم نے دل میں مچھر کے تیل کو کوسا۔ وہ اندھیرے میں چپ چاپ آنکھیں کھولے لیٹے تھے۔ مچھر ہزاروں کی تعداد میں ان کے کانوں پر چکر لگا رہے تھے۔ سجن نے پیٹھ پر اس گانٹھ کو محسوس کیا جو قمیض سینے سے بن گئی تھے۔ حوالدار، وہ ہولے سے پکارا۔ یہ فضول موت نہ تھی؟ کچھ دیر تک خاموشی رہے، پھر نعیم نے کہا، عام موتوں کی طرح تھی؟ تو سب موتیں فضول ہوتی ہیں؟ نہیں، شاید، لیکن موتیں فضول نہیں ہوتی۔ موت سے آدمی مر جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد سجن نے بھاری مغموم آواز میں صرف اتنا کہا، ہاں۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور دیر تک جلتی ہوئی تیلی کو ہاتھ میں پکڑے بڑے بڑے مچھروں کو جل کر گرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ ہوا کی مانند ہیں جو کونے کونے میں بھری ہے، اس نے سوچا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، نعیم نے کہا، کہ ہم اس کا ماتم کرنے بیٹھ جائیں۔ نہیں، سجن نے بے چینی سے کروٹ بدلے۔ پتہ نہیں نعیم، مجھے لگتا ہے کہ یوں میں بزدل نہیں ہوں، مگر اس طرح جب کوئی مرتا ہے تو میرا دل رونے کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہ قدرت کی برتر طاقتیں ہیں۔ پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جانے کیوں وہ بے چینی سے اپنی جگہ پر ہلا۔ سجن، نعیم اس کی طرف جھکا، تم نے کتنے آدمی مارے ہیں؟ نہیں،
اس نے بازو ہوا میں ہلایا اور اونچی بے چین آواز میں بولا، اس کا کوئی سوال نہیں۔ گشت والے سپاہی نے سر خیمے کے اندر کر کے کہا، آرام کرو، آرام کرو، اور آگے بڑھ گیا۔ حوالدار سرجن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جانور ہوں۔ میں نے 60 آدمی مارے ہیں، مگر یہ سب جنگ میں گزرا ہے۔ جنگ میں سب مارتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محسوس نہیں کرتا، کوئی کم کوئی زیادہ، میں نے ہر موت محسوس کی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ بیٹھے ہوئے خشک گلے سے بولنے لگا، ہر وہ آدمی جسے میں نے مارا میں نے محسوس کیا، اس کا خون میں نے اپنے حلق میں، لیکن یہ موت؟ نعیم کو محسوس ہوا کہ اس کا گلا بند ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر تیز تیز بولنے لگا، ہم شاید جلد ہی حملہ کریں۔ دشمن کا کیمپ مغرب میں ہے، جہاں 2 دفعہ ہوائی جہاز نظر آیا تھا۔ اس جگہ ان کی طاقت 16,000 ہے۔ انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے، 2,000 گورے اور 14,000 افریقی۔ 200 جوانوں کی کمپنی ہے، 60 بڑی توپیں اور 80 مشین گنیں ہیں۔ یہ مچھر، اس نے دل میں گالی دے۔ حوالدار، جرمنوں کے مورچوں میں بھی مچھر ہوں گے۔ ہاں، باہر رات جنگل پر اور ان کے خیموں پر بہت نیچے جھک آئی تھے، اور مدھم سے چاندنی میں ریت کے ذرے ناتوانی سے مہک رہے تھے۔ شمال کے رخ کی ہوا سارے میں چل رہی تھی۔ نعیم اور سجن اور دوسرے خیموں میں دوسرے سپاہی دیر تک آنکھیں کھولے، آنکھیں بند کیے اپنے اپنے سینوں میں موت کے خلا کو محسوس کرتے رہے۔ انہی مشقوں کے دوران ایک روز انہیں اپنے اصل دشمن کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تیز دھوپ میں وہ لومڑیوں کی طرح ہوشیاری سے ہتھیار تھامے چل رہے تھے کہ چند قدم کے فاصلے پر گھاس میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ کمپنی پاؤں پر ہی رک گئی۔ 1 2 3 4، خاموشی۔ بلیک برڈ؟ کمپنی کمانڈر نے کوڈ ورڈ دہرایا۔ جواب میں گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ کمپنی سر کے بل زمین پر آ رہے، دونوں طرف سے فائر جاری ہو گیا۔ پتلی گھاس کٹ کٹ کر ہر طرف اڑنے لگی اور گولیاں ان کے اوپر سے گزر کر جڑوں میں سے مٹی اڑاتی ہوئی زمین میں دھنسنے لگیں۔ فائروں کی خشک پٹاخے دار آوازیں جنگل کے سناٹے میں ہر طرف پھیل گئیں اور جانوروں نے شور مچا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد سامنے سے گولی چلنی بند ہو گئی اور وردیوں والے سپاہیوں کی ایک قطار گھاس میں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ نعیم نے لیٹے لیٹے سامنے سے آتے ہوئے ایک سپاہی کے دل پر شست باندھ کر گولی چلا دی۔ جرمن، جو سرخ چہرے والا موٹا تازہ جوان آدمی تھا، ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنے ٹھوڑی سے لگا کر گیند کی طرح ہوا میں اچھلا اور گھنی اگی ہوئی گھاس میں جا پڑا۔ دائیں جانب سجن نے یکے بعد دیگرے دشمن کے 2 سپاہیوں کو سنگین بھونکی۔ جب نعیم نے اسے دیکھا، وہ ایک کے سینے میں سے سنگین نکالنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور مرتا ہوا سپاہی سنگین کو مضبوطی سے تھامے اس پر جھکا ہوا تھا۔ 2-1 بار جھٹکے دینے پر بھی جب سنگین نہ نکلی تو اس نے گھوڑا چڑھا کر لبلبی دبا دی۔ سکے کے جھٹکے سے مردہ سپاہی نیچے گر پڑا اور خون سے چمچماتی ہوئی سرخ سنگین ہوا میں کھڑی رہ گئی۔ سجن کے چہرے پر جنگلی جانوروں کی سی وحشت تھی۔ وہ بھاگتا ہوا جا کر ایک دشمن پر پیچھے سے ٹوٹ پڑا۔ ایک ادھیڑ عمر کا کسانوں کے سے چہرے والا جرمن بھاگتا ہوا نعیم کے سامنے سے گزرا۔ اس کی سنگین کا رخ کمپنی کمانڈر کے پیٹ کی طرف تھا، جو پستول ہاتھ میں لیے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ مشین کی طرح نعیم بڑھا اور سنگین اس کی پسلی میں گاڑ دے۔
جرمن کسان کے میلے زرد دانتوں کے بیچ سے ایک کربناک آواز بلند ہوئی اور وہ سنگین پر جھک گیا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے حملہ آور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مان نعیم کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو سنبھالا۔ جب اندھیرا دور ہوا تو وہ رائفل اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس وقت بے تحاشا خوف زدہ ہو کر اس نے دیکھا کہ بایاں بازو صرف 2 پتلی پتلی نسوں کے سہارے لٹک رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صاف طور پر لڑنے والوں کو اپنے ارد گرد دوڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، تیز تیز گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے سنا۔ دائرے دائرے، چہرے چہرے، ستارے، ہزاروں لاکھوں ستارے۔ کبھی دور مغرب میں ایک اکلوتا سب ستارہ جگمگاتا، چکر جیسے ہوا کے طوفان میں ایک چکر دار سیڑھی، چڑھائی، اڑان، دونوں بازوؤں کی جگہ 2 پر، اوپر اوپر، بہت اونچی اڑان۔ پھر خوبصورت جنگل آئے جن کے راستوں پر زرد پتے گر رہے تھے اور دونوں پر پھیلائے کوئی درختوں کے نیچے نیچے پرواز کر رہا تھا۔ چہرہ چاند کی روشنی میں ستا ہوا غلیظ چہرہ۔ آگے سمندر آئے اور شکستہ ساحل جن پر سفید بادبانی کشتیاں سکون سے کھڑی تھیں۔ پھر وادی، بہت طویل وادی، اور سائے جن پر آہستہ آہستہ بارش ہو رہی تھی۔ چہرہ، موٹے ہونٹ اور بھوری آنکھیں، گہرے سائے اور خاموش نرم بارش۔ پھر ہونٹ ایک دم پھیل گئے اور سر پیچھے پھینک کر کوئی ہنسا۔ مزید چکر۔ چاند پر برف گرنے لگی۔ ایک جہاز تیزی سے پرواز کرتا ہوا پاس سے گزرا اور چاند پر چلا گیا۔ ستارے لمبی لمبی روشن لکیریں بناتے ہوئے آسمان پر لٹکنے لگے۔ برف باری تیز ہو گئی۔ لکڑی کی میز اور اس پر جھکے ہوئے چند اجنبی چہرے، اوزار، کافور کی بو، چیخیں۔ ایک سمندری جہاز بادلوں پر کھڑا سیٹیاں بجا رہا تھا اور خالی کمروں میں ستارے لٹک رہے تھے۔ سفید پروں والا پرندہ آہستہ آہستہ پر ہلاتا بادلوں میں غائب ہو گیا۔ چکر، چکروں کا تسلسل، سیٹیاں، اندھیرا، چکر چکر چکر۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو چھت اور دیواریں ہل رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت دیر سے آنکھیں کھولے پڑا تھا۔ 2 سپاہی ریڈ کراس کے بیچ بازوؤں پر باندھے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھے تھے اور گاڑی تیزی سے تارکول کی سڑک پر بھاگ رہی تھے۔ کھڑکی کے شیشے میں نرم دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں جھکی ہوئی سیاہ فام عورتیں شاید چاول کی پنیری بو رہی تھیں۔ چاول بونے کا موسم ہے؟ اس نے دل میں سوال کیا۔ سڑک کے کنارے فوجیوں کے خیمے تیزی سے گزرنے لگے۔ اس نے گردن موڑی۔ بازو کونی پر ختم ہو گیا تھا اور بہت سی سفید پٹیوں میں لپٹا اسٹریچر کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ خوف اور نکاہت سے وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کی ہلکی سرد دھوپ کھڑکی کے راستے اس کے چہرے کے نچلے حصے پر پڑ رہی تھی اور بڑی ہوئی داڑھی میں سے جلد کا زرد رنگ دکھائی دے رہا تھا۔ کمبل کو ٹانگوں پر کھینچ کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ نمایاں طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے جبڑے اور رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور تیکھے خوبصورت نقوش میں کرختگی اور جماؤ آ گیا تھا۔ دہانے کی مضبوطی سے ایک پورے جوان آدمی کی پختگی ظاہر ہوتی تھی۔ سب سے نمایاں تبدیلی بہرحال اس کی آنکھوں میں آئی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ، چمکدار اور بے چین آنکھیں جو بڑی گہرائی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہسپتال ایک اسکول کی عمارت میں تھا۔ لمبا حال کمرہ زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ زمین پر
بڑی ہوئی داڑھیوں والے مریض شانے سے شانہ بڑھائے ایک دوسرے کی ٹانگوں میں سر دیے پڑے تھے۔ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کے گزرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ان کی ٹانگوں اور بازوؤں کے درمیان قدم رکھتے، مریضوں کی کراہوں اور گالیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے۔ باقی تمام کمرے اور برآمدے اور صحن زخمیوں سے اٹے پڑے تھے۔ صحت یاب ہوتے ہوئے مریض اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے نئے آنے والوں کی چیخ و پکار کو بڑی مانوسیت اور لا تعلقی سے دیکھتے رہتے، جیسے تندرست بھینسیں بچہ جنتی ہوئی بھینس کو دیکھتی ہیں۔ نعیم کے ساتھ والے بستر پر کچھ دیر ہوئی ایک پٹھان سپاہی کو لایا گیا جو ایک روز قبل زخمی ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی گئی تھی اور وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور قمیض کے گندے کف پر جوئیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے راؤنڈ کرتا ہوا اس کے پاس سے گزرا تھا۔ کیا حال ہے جوان؟ اس نے رک کر اپنے مخصوص بے حس لہجے میں پوچھا تھا۔ خرکس کا بچہ، کیا حال ہے؟ وہ سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر چلایا، پھر دافتن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لنگڑا ہو گیا ہوں۔ جمعے کے روز تمہاری آخری ڈریسنگ ہوگی، حوالدار نعیم احمد خان۔ ڈاکٹر نے اس کے کاغذ دیکھ کر کہا اور پھلانگتا ہوا گزر گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ادھیڑ عمر کی خوبصورت اداس خاموش سسٹر جس کا نام ڈورس تھا، پانی کا برتن اٹھائے زخمی پٹھان کے پاس آئے۔ وہ کمبل میں منہ دے کر رنج اور تکلیف کی وجہ سے داڑھی نوچ رہا تھا۔ مت نوچو داڑھی، سسٹر ڈورس نے پیار سے دھمکایا اور اس کا منہ دھونے لگے۔ نعیم گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کس قدر مستعد عورت ہے، اس نے سوچا۔ مت رو، وہ زخمی کو مصنوعی غصے کے ساتھ جھڑک رہی تھے۔ سسٹر، ہم سب تمہارے بچے ہیں، نعیم نے خوش دلی سے کہا۔ سسٹر نے اسے سیاہ گہری آنکھوں سے دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ یاد ہے پچھلے مہینے جب تم آئے تھے تو اسی طرح رو رہے تھے؟ تم جھوٹ کہتی ہو، میں کبھی نہیں رویا۔ تمہیں اب یاد بھی نہیں رہا، اس وقت تم بہت چھوٹے سے تھے۔ وہ ہنسا۔ سسٹر، تم بڑی محنت کرتی ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک لہجے کے لیے رک کر نعیم کو دیکھا، پھر کپڑے سے پٹھان کا چہرہ خشک کرنے لگے۔ اسے فارغ ہو کر واپس جانے کے بجائے وہ نعیم کے پاس آ کھڑی ہوئی اور شستہ انگریزی میں بولی، زخمیوں سے مجھے بہت کم ہمدردی ملتی ہے حوالدار۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرا خاوند پاگل خانے میں ہے۔ اس تمام عرصے میں میں نے غلیظ اور بدبودار انسانوں کی خدمت کی ہے، اس لیے کہ میرے بچے نفیس صاف ستھری فضا میں پل سکیں۔ وہ رکی۔ اس جگہ محض بیماری اور موت ہی نہیں ہوتی حوالدار۔ 7 دن کے بعد تم چلے جاؤ گے، لیکن اگلی بار جب تم زندگی کی خوبصورتی اور محنت اور اچھائی کو دیکھنا چاہو تو یہاں آنا۔ وہ گندے پانی کا برتن اٹھا کر بچتی بچاتی رستہ بناتی باہر نکل گئے۔ وہ آہستہ سے بستر پر سے اٹھا اور اپنے ہمسائے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امیر خان۔ گھر؟ کاکا خیل، پشاور۔ کہاں زخمی ہوئے تھے؟ مجھے نام نہیں آتا۔ رجمنٹ؟ فرنٹیئر فورس رائفلز۔ اس تمام دوران میں زخمی کی نظریں اس کے آدھے بازو پر جمی رہی تھیں۔ نعیم نے وہ بازو آگے بڑھایا اور ہنسا۔ ہاں، اس کو بھی کاٹ دینا پڑا۔ چند سیکنڈ تک زخمی تعجب سے اسے دیکھتا رہا، پھر بچوں کی سی بے تکلف مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہمسائیگی کے ایک لمحے میں اس نے ایک مشترکہ دکھ کو پہچان لیا تھا۔ باہر برآمدے میں دوپہر سے پہلے کی دھوپ پھیل رہی تھی اور شفاف شیشے کی سی فضا میں شہد کی مکھیاں اڑ رہی تھیں۔